تشریفاتے ہیں سابق چیف جسٹس ہمارے اہل سنت کی عظیم شخصیت جناب عبدالرشید غازی صاحب تشریف لاتے ہیں. آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شاہجہاں نشانات لگائیں. نعرہ تکبیر. نذیر احمد غازی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، فیضان قبلہ شیخ الحدیث، فیضان رضا. چلو دو دن سے بشیر ہو کے ساری بات ثابت ہو گئی. کچھ نہیں کہتے تو سامنے دھیان پائے گا تو تھوڑا رگڑا لگ جائے. ایک کرسی کا ادھر جاؤ. اس طرح کر پھر فکس کر فکس کر فکس کر. اچھا جی. ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام میرے بھتیجے صاحبزادہ فیض رسول صاحب، جناب ڈاکٹر یونس رضوی صاحب، مشائخ اعظام، علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں، مجھے ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ جی 20 منٹ آپ کے ہیں، تو 50 سال صاحبزادہ فضل رسول حیدر رحمۃ اللہ علیہ سے میری دوستی رہی اور نیاز مندی بھی رہی، تو 50 سال کو 20 منٹ میں کرنا، یہ تو حسان بن ثابت ہو یا جبریل امین ہو تو یہ کر سکتا ہے. میں تو ایک بڑا عام سا آدمی ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 20 منٹ میں وہ باتیں کروں. لیکن ان کی باتیں وہ ایسی خوبصورت یادیں ہیں، وہ ایسے موتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں اگر ایک ایک واقعہ بیان کرنا شروع کروں، ختم نبوت موومنٹ کے دوران میں نوجوان تھا، پہلے 70 کی بات ہے، اور وہ جوان تھے. میں نوجوان تھا، صاحبزادہ صاحب جوان تھے، اور مولانا شاہ احمد درانی، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، اور جو تھے ہمارے علامہ عبدالمصطفیٰ حضری، یہ ہمارا قافلہ، اور محمود شاہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا قافلہ چلتا تھا. ہر جگہ ہم جاتے تھے، اکٹھے تقریر کرتے تھے، اور علامہ احمد علی قصوری. تو سب سے پہلے نوجوانوں میں میری تقریر ہوتی تھی، پھر احمد علی قصوری صاحب مجھ سے تھوڑے بڑے تھے، اس کے بعد صاحبزادہ فضل رسول صاحب کی تقریر ہوتی تھی، پھر مولانا شاہ احمد نورانی کی آخر میں عبدالستار خان نیازی صاحب. میں نے جو 3 باتیں صاحبزادہ فضل رسول حیدر میں دیکھی ہیں، وہ میں نے زندگی میں بہت کم لوگوں میں بلکہ دیکھی نہیں. نمبر 1، وہ جو اقبال نے کہا نا کہ نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے مرندے بات اقارچہ. اور صداقت جو تھی نا، سچی بات کہنی، وہ نہیں پرواہ کرتے تھے جو مرضی ہو جائے. کوئی حکمران ہو، کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جلسوں میں ایسی بات کر دیتے تھے جرت کی کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ کم ظرف بھی بیٹھے ہوتے ہیں جلسوں میں، بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کوئی ہنگامے کی کوشش. تو 1970 میں جو پہلا جلسہ شاہ احمد نورانی صاحب کا لاہور میں ہوا اور عبدالستار خان نیازی صاحب کا، اس جلسے کی تجویز اور مجوز میں تھا، اور میاں جمیل احمد شرکوری رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کے، میں ان دنوں پنجاب یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کا چیئرمین تھا اور بڑا میرا نام تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا اس زمانے میں. تو مجھے لے کے گئے انہیں. اب تو ہم بوڑھے ہو گئے بھائی، اب تو وہ معاملہ یہ ہے کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں، جگر دیر چلنے میں نہیں، صبح چلے شام چلے. تو اس جب ہم گئے، وہ ایک لمبی داستان ہے. تو میں نے تجویز دی کہ موچی دروازے میں ایک جلسہ ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہ تھا کہ خرچ کون کرے. جے یو پی کی حالت یہ تھی کہ ساری جمعیت علماء پاکستان میں صرف صاحبزادہ فضل رسول رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گاڑی تھی، باقی سب تانگے پہ جاتے تھے.
آج کل کے علماء کے پاس تو جو کل کے لوڈے لپاڑے ہیں اللہ معاف کرے، اور پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آتا ہے اور لینڈ کروزروں پہ چڑھے ہوتے ہیں. وہ بزرگ میرے مولانا عبدالستار خان نیازی کے موچی دروازے نکل کے جا رہے تھے تو تانگے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار میرے کو تو 1 روپے ہے تے پونے 2 روپے سودا ہویا ہے تے 12 نے تیرے کو ہون گے. تو میں نے کہا حضرت نہیں، میں سارے پیسے دے دوں گا، میرے پاس 5 روپے ہیں. اس زمانے میں ہمارا یہ عالم ہوتا تھا ان حالات میں. انہوں نے تو صاحبزادہ فضل رسول نے رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے کہا، انہوں نے کہا گھبرو نہ، سارا خرچہ میں دیں گا جلسے کا. اس زمانے میں میں نے لوگوں کو چندے لیتے ہوئے دیکھا ہے، خرچ کرتے ہوئے میں نے فضل رسول حیدر رحمت اللہ علیہ کو دیکھا. سارے اخراجات تقریباً وہ جو جلسہ تھا موچی دروازے کا اندازہ لگا لیجئے، وہ 2 میل کے ایریے میں عوام تھی، اور وہ مائک کا خرچہ اتنا زیادہ تھا کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ہزاروں روپیہ اس وقت یہاں فیصل آباد کا کوئی بڑا مشہور تھا لاؤڈ سپیکر والا، وہ لے کے گیا تھا. دوسری بات جو میں نے دیکھی، اب یہ تو بزرگ تھے، آپ کو پتہ ہے مولانا علامہ عبدالستار خان نیازی مجاہد ملت رحمت اللہ علیہ جو تھے نا، ان کی پہلے داڑھی میرے سے کچھ بڑی تھی، ان کی داڑھی چھوٹی ہوتی تھی. تو صاحبزادہ صاحب جب جلسے میں انہوں نے کہا حضرت صاحب کی کر دے ہو، تھوڑی جی وڈی کر لو حضرت صاحب، تھوڑی وڈی. تو ان کی داڑھی جو پوری تھی، جس طرح ہمارے علماء کہتے ہیں مسنون، وہ صاحبزادہ فضل رسول حیدر عبدالستار نیازی کے سامنے کوئی بول سکتا تھا؟ اس کا وہ دبدبہ، وہ جلال، وہ شخصیت. آپ کو معلوم ہے کہ شاہ احمد نورانی صاحب ایک دفعہ، مفتی محمود صاحب، یہ سب لے کے مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھا نہیں ہوا تھا. بھٹو صاحب نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو بھٹو صاحب نے ان کی طرف دیکھ کے کہا ہو از دس مین؟ تو نورانی صاحب نے تعارف کرایا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی ہے، تحریک پاکستان میں انہوں نے کام کیا، فلاں کیا. تو اس نے کہا آئی ہیو نیور سین اٹ، میں تو اس کو کبھی دیکھا نہیں، نہ میں جانتا ہوں. اب عبدالستار خان نیازی کا جواب سنیے، قربان جائے. یہ تھے ہمارے اسلاف. انہوں نے کہا when you were in liquid form I was in uniform. جو تم ماں دے پیٹ ہی سے نا تے حالے باپ دا نطفہ ہی سی، صرف پانی سی، میں اس ویلے یونیفارم پا کے پاکستان دی تحریک دی جنگ کر رہا. یہ ہمارے لوگ تھے جرت والے. تو صاحبزادہ فضل رسول حیدر کی ایک تو میں نے دیکھا. اب جلسہ ہو رہا ہے، میں بھی وہاں تھا، ہم ایک شہر میں گئے ہوئے تھے. جلسے میں وہ دن کا جلسہ تھا اور عصر کا نماز جو تھی وہ ذرا لیٹ ہو رہی تھی. اب نیازی صاحب کی جو عادت تھی قبلہ کی، وہ یہ ہے کہ وقت کی پابندی تقریر میں نہیں کر سکتے تھے. ان کو جوں باتیں یاد آتی تھی وہ پھر بات ایک کہتے تھے، ایک اور بات یاد آ گئی، ایک اور بات ہو. اب فضل رسول صاحب کو لوگوں نے کوئی چٹ وٹ دی، تو فضل رسول صاحب اب ادھر بیٹھے ہوئے تھے پاس، کہنے لگے حضرت صاحب ایک تقریر تو ہوتی رہے گی، روز تقریر کرتے ہو، نماز نہیں چڑھنی، چلو نماز پڑھو جا کے. تو وہ صاحب جو تھے وہ پیچھے دیکھ کے لوگ اچھا ٹھیک ہے جی صاحبزادہ صاحب. میں نے دیکھا، ہم نے راتیں بھی گزاری، رات کو 2 بجے 2:30 بجے جلسہ ختم ہوا. تہجد میں سب سے پہلے میں نے دیکھا صاحبزادہ فضل رسول اٹھتے تھے، بڑے بڑے علماء ہوتے تھے. یعنی یہ جو تقویٰ تھا نا ان کا. یہ دوسرا یہ تھا جو اصاغر نوازی ہے نا چھوٹوں پہ. مثلا میری ہمشیرہ رہتی تھی بکر میں، اس زمانے میں لاہور سے جو بس چلتی تھی تو چینج کرتے تھے فیصل آباد سے یا جہانگ سے، تو میں یہاں سے چینج کرتا تھا. تو جب میں آتا تو پچھلی دفعہ میں آیا تو وہ یاد مجھے آ گئی کہ یہاں کوئی دکان ہے بڑی مشہور، تو وہاں سے وہ تکے منگواتے تھے. اور نوجوانی میں تو اب تو ہم کھا ہی نہیں سکتے، تو نوجوانی میں انہوں نے اتنے تکے منگوانے، پھر ساتھ بڑی خدمت کرنی. پھر کہنا گرمیاں ہوتی تھی آئس کریم بھی لے کے آؤ جی، ٹھیر ساری غازی صاحب واسطے آئس کریم لے کے آؤ. تو یہ جو محبت کا، اور دوسرا اپنے مسلک میں وہ اتنے پختہ تھے، اتنے پکے تھے. میں پورے پاکستان میں کوئی دوسرے آدمی کو اب نہیں جانتا. میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، بہت لوگوں سے میرا تعلق. کوئی پاکستان کا پیر حضرات، علماء حضرات ایسے نہیں ہیں جن کو میں، یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ ایک بین الاقوامی یونیورسٹی تھی. اور اب بھی اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے صاحبزادے میں بڑی صلاحیتیں ہیں. اللہ اس کو سلامت رکھے اور یہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلے. صاحبزادہ فضل رسول وہ لوگ تھے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی تھے.
میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے صاحبزادہ کے صاحب کے ساتھ بڑے سفر کیے. ہم قومی اسمبلی کے شام النورانی کے وہاں جا کے ٹھہرتے تھے, وہ قومی اسمبلی کے ممبر تھے. ختم نبوت کی تحریک میں جب ہم سفر کرتے تھے رات دن, صاحبزادہ صاحب اتنے دلیر تھے, اتنی دلیری سے بات کرتے تھے. کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب آپ اتنی سخت باتیں کہہ دیتے ہیں, آپ پرواہ نہیں کرتے. میرے وہاں کوئی وزراء, میری اہلیہ کا کوئی 15 دن پہلے انتقال ہو گیا, تو ظاہر ہے لوگ فاتحہ کے لیے آتے تھے, تو منسٹر بھی آئے ہوئے تھے, کچھ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کوئی بات کی تو کہنے لگے جی غازی صاحب بھی تو ہمارے. میں کہا بات سنو, میں کسی حکومت کی تعریف نہیں کر سکتا. کہہ لگی کیوں؟ میں کیا میری جو اوائل جوانی تھی نا, میری ذہنی تربیت ہوئی ہے صاحبزادہ فضل رسول حیدر, مولانا عبدالستار خان نیازی, مولانا شاہ نورانی. ہم تو یہ باغی مزاج لوگوں کی جو ہے وہ محفلوں کے پلے ہوئے ہیں. ہمیں کوئی بادشاہ کوئی متاثر نہیں کرتا. اگر کوئی عمران خان غلط بات کرے, سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں آواز اٹھاتا ہوں. اگر کوئی نواز شریف بات غلط کرے, اللہ کے فضل سے ہم اٹھاتے ہیں. کیوں؟ ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے شہزادے سے صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب ابھی ہمارے شیخ الحدیث صاحب تقریر کر کے گئے, قاسمی صاحب بہت عالم آدمی ہے, اپ ٹو ڈیٹ ان کا نالج ہے. انہوں نے کہا اس سے بڑی حدیث میں نے نہیں کبھی سنی, اتنی جامعیت حدیث کی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بندہ آیا. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے لگا ہوں. حضور سر وہ تو 9 پوائنٹ تھے نا, ایک پوائنٹ میں آپ کو لگے گا کہ پورا جہان سمٹ کے آ گیا. ایک بات یاد رکھیں, کوئی دنیا میں بڑے سے بڑا عالم, انکلوڈنگ سیدنا صدیق اکبر, انکلوڈنگ خلفائے راشدین, انکلوڈنگ عشرہ مبشرہ, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کو وہ پورے طور پہ جانتا ہے. غالب بڑی بات کہہ گیا, بڑی زبردست. اس نے کہا غالب ثنائے خواجہ بیزدان گزاشتیں, کان ذات پاک مرتبہ دان محمد است. غالب تم اللہ کے محبوب کی شان کیا بیان کرو گے؟ ہم نے اللہ کے محبوب کی شان اللہ پہ چھوڑ دی, اس کو پتہ ہے اس کے محبوب کی رفتیں کیا ہیں, عظمتیں کیا ہیں. حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا جناب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمان, میں نے ان کو دیکھا نہیں, آپ ان کی میرے سامنے فضائل بیان کریں, ان کی عظمت ان کی شان بیان کریں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میکرو بیان کروں یا مائکرو بیان کروں, تفصیل بیان کروں یا اختصار بیان کروں؟ اسے کہا جی دونوں بیان کر دیں. فرمانے لگے اگر تم میکرو کہتے ہو نا, تفصیل وہ تو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, رسول اللہ کی عظمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اگر مختصر کہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ وہ ذات حق کے مظہر کامل تھے, ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہماری بد نصیبی ہے, میری بات حوصلے سے اور غور سے سننا, میرا دل دکھی ہے. اہل سنت وہ عقیدہ تھا جس میں ادب سکھایا جاتا ہے. اپنے مرشد استاد ماں باپ سے لے کر بزرگان دین سے غوث کتب ابدال, ساری کتب آسمانی, فرشتوں کا ادب, مسجد کا ادب, کعبۃ اللہ کا ادب, روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب, ادب گاہیس زیر آسماں ازرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. آج ہمارے اندر نہ سمجھ لوگ, اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھو, غلط نہ سمجھنا. ہم سیدہ فاطمہ پہ بحث کر رہے ہیں, خطا کار تھیں کہ نہیں تھیں, یہ ہمارا کام تھا. سیدہ فاطمہ کی عظمت آپ میں سے میرے میں سے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ساری امت کی ماؤں کی عظمت اور عصمت قربان سیدہ فاطمہ سلام اللہ کے قدموں پر, جن کو امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ عورتوں میں سب سے بلند درجہ سیدہ فاطمہ کا ہے, تو آپ نے کہا کہ تم عورتوں کی بات کرتے ہو, مجھے تو مردوں میں بھی ان کے مقابلے کا نظر نہیں آتا. کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, وجود مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک, ساری کائنات ایک طرف, اور ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ کا موئے مبارک ایک طرف, مقابلہ نہیں ہو سکتا موئے مبارک کا رسول اللہ. اب ہماری صفوں میں ایسے لوگ بھی ہیں وہ اپنی داڑھی کے بال, سر کے بال کو کہتے ہیں ہم موئے مبارک تقسیم کر رہے ہیں. میں نے فوراً پروگرام کیا, میں نے کہا یہ گستاخی ہے, خبردار کوئی مولوی کوئی پیر اپنے بال کو کہے میں موئے مبارک تحفے میں پیش کرتا ہوں, یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. اپنی جوتیوں کو, پیر کی جوتیوں کو نعلین پاک کہنا شروع کر دیا,
یہ ہماری صفوں میں کیا ہو گیا؟ اب جو بات میں دکھی ہوں صاحبزادہ صاحب، خدا کے لیے اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرو، اور اللہ نے تمہیں بہت ہلکا دیا ہے، تمہاری بات میں بڑی اللہ نے وزن رکھا ہے، شخصیت میں وزن رکھا ہے، اس لیے کہ پیچھے محدث اعظم کا فیض ہے۔ وہ بزرگوں کا فیض ختم نہیں ہوتا، میں اس پہ گفتگو شروع کروں تو رات ساری گزر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو کہا گیا کہ فلاں سے خطا ہو سکتی ہے، اب ماشاءاللہ ہماری صفوں میں ایسے بھی بہت زیادہ عالم پیدا ہو گئے جنہوں نے کہا امکان خطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور امام احمد رضا کا ہم نام لیتے ہیں، وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ میرے محبوب جو ہے نا، یہ ان کی زبان سے تو وہی نکلتی ہے، یہ میرا کلام ہے جو میرے محبوب کی زبان پاک سے نکلتا ہے۔ اب یہاں بھی تھا، اب اس سے بڑھ گئے، اب اس سے بھی بڑھ گئے۔ ایک بد نصیب نے پچھلے ہفتے کہا ہے، صاحبزادہ صاحب غور سے سنیے، ہماری توجہ اس طرف نہیں، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ آخر میں کیا ہوگا، نعوذ باللہ۔ میں نے کہا ظالم کے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عشرہ مبشرہ کو بشارت دے دی ہے جنت کی، حضور تو جنت کے مالک ہے، حضور تو جنت تقسیم فرمانے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ پاک کسی پہ ڈال دے تو کافر مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ کے، تم کیا بات کر رہے ہو؟ یہاں تک نوبت پہنچ رہی ہے، خبردار ہو جاؤ، یہ بحث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ کیا کرو، ان کی عظمتوں، ان کی شان کو، اس بات کو سمجھو۔ ہمارا تعلق دنیا میں 1,24,000 پیغمبر اور انبیاء آئے دنیا میں، کسی نبی، کسی رسول کی امت نے وہ پیار اور عشق نہیں کیا جو ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ ہم عمل میں کمزور رہے، ہم عشق میں کبھی کمزور نہیں رہے۔ ہمارے دشمن جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نہیں کر سکا، جو ولیم میور جس نے سب سے گندی غلیظ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی تھی، جو گورنر تھا یو پی کا، اس نے وہ کتاب گندی جو لکھی تھی، اس کتاب سے بڑھ کے آج کل مسلمان نام کے پگڑیاں بند کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ خبردار رہو۔ 1 مہینہ پہلے ایف بی آر کا چیئرمین کہتا ہے، سابق چیئرمین، یہ ریاست مدینہ کیا بکواس ہے، کیا فراڈ ہے۔ مدینہ میں نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی ہسپتال تھا، نہ کوئی ادارے تھے، نہ کوئی انسٹیٹیوٹ تھا، کوئی انسٹیٹیوشن تھا، سارا ملک خاموش ہے۔ میں نے 3 پروگرام کیے، علماء کے آگے بھی ہاتھ جوڑے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے اس بات کے گواہ، ڈاکٹر یونس رضوی یہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا ظالم کے بچے، مجھے دنیا کی کوئی یونیورسٹی بتاؤ اس کا چانسلر یا وائس چانسلر کہے میرا ہر شاگرد جو ہے یہ آسمان کا ستارہ ہے۔ اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ 1,24,000 آسمان کے ستارے میں نے تیار کر دیے ہیں۔ کوئی یونیورسٹی مجھے بتا دو دنیا میں، ماڈل یونیورسٹی، جس یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ ایسی تبلیغ کرے، ایسی جماعت تیار کرے کہ 57 اسلامی ملک بن جائے۔ آج 57 اسلامی ملک ہیں، مجھے کوئی واسطی چانسلر دکھا دو جو ایک گڈریے کو، بھیڑے چرانے والے کو اٹھائے اور اس کو امت کا سب سے بڑا جو فقیہ بنا دے۔ عبداللہ بن مسعود بکریاں چرانے والے کو پکڑ کے کہاں بٹھا دیا۔ میں کیمبرج گیا تھا حضرت، یہ گئے ہوئے تھے اپنے جو ہیں احمد سعید کاظمی، اتفاق سے وہاں تھا، کانفرنس ہو رہی تھی کیمبرج یونیورسٹی جہاں علامہ اقبال پڑھنے کے لیے گئے تھے۔ لطیفہ بھی سنا دوں، علامہ اقبال کو وہاں لوگوں نے سوال کیا اٹھ کے، میں نے سنائی یہ کیمبرج میں بھی بات۔ انہوں نے کہا جی یہ انبیاء جو سارے تھے یہ ایشیا میں آئے، تو یہ بتائیں کہ جو انبیاء سارے ایشیا میں آئے تو یورپ میں تو نبی کوئی نہیں آیا۔ علامہ نے کہا اصل میں اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا انبیاء سارے ایشیا میں آئیں گے، شیطان سارے یورپ میں آئیں گے، تو وہ چپ کر گئے۔ آج اس پہ بھی بتاؤں، بد نصیبی سنیں، پچھلے 2-3 ہفتوں سے لاہور کے چھوٹے چھوٹے ملا ایک گروپ ہے، علامہ اقبال کافر ہے، رات دن سوشل میڈیا کو کھول کے دیکھو، اور مجھے لوگوں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ پہ بھی کفر کا فتویٰ، نذیر غازی پہ بھی، اور ایک مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، تقریریں کر دی، غازی صاحب گستاخ صحابہ ہے۔ میں نے 1 گھنٹہ مفتی صاحب کو بتایا پاکستان میں تمام علماء بشمول میں کہہ رہا ہوں دعوے سے، اللہ کے فضل و کرم سے، میں نے صحابہ پہ جتنے پروگرام کیے ابھی اس پاکستان میں تو کسی مائی کے لال نے نہیں کیے۔
جتنا صحابہ کا مقام اور عشق میں نے بیان کیا ویسٹ میں جا کے، جہاں لوگوں کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، میں نے وہاں جا کے لوگوں کو بتایا. تو میں نے سسٹم آف ایڈمنسٹریشن سیدنا عمر فاروق کی بتائی کیمبرج میں جا کے. سارے بیٹھے ہوئے تھے ویسٹ والے. میں نے کہا مجھے بتاؤ جو سسٹم آف ایڈمنسٹریشن سیدنا فاروق اعظم نے دیا تھا اس کا کوئی مقابلہ مجھے بتا دو. آج دنیا اس سے باہر نہیں نکل سکی. انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں یہ تو واقعی ٹھیک ہے. یہ فاروق اعظم کون تھا؟ جب خلیفۃ الوقت گزر رہا ہے مکے کی ایک وادی سے تو رونا شروع کر دیا اونچی اونچی. ساتھیوں نے پوچھا خیر ہے حضرت رونے لگ گئے؟ کہنے لگے قربان جاؤں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. کہنے لگے یہ وادی تھی یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا. مکے کی عورتیں کہتی تھی کہ فاروق نو عمر نو بالکل بکریاں دینا ہے، بڑا جلالی ہے، بکریاں مار دے گا. میرے والد مجھے چھڑیوں سے پیٹتے تھے خطاب کہ تمہیں اونٹ نہیں چرانے آتے. آج میری سلطنت میں سورج غروب ہو رہا. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال. میں نے اس کو کہا FBR کے چیئرمین کو، میں نے کہا الو باٹے تمہیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی جماعت تیار کی تھی؟ 57 اسلامی ممالک. دنیا کا کوئی خطہ، کوئی کونا، کوئی بستی، کوئی ٹاؤن، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آج بھی 5 وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند نہ ہوتی ہو. بتاؤ کوئی. پوری تاریخ عالم تمہارے سامنے پڑی. کوئی بتاؤ اس طرح کا کوئی ہے؟ حضور میں نے کہا اب بات آ گئی. تم نے کہا ہسپتال بتاؤ. میں نے کہا کوئی سرجن ایسا دکھا دو کہ بندہ آیا کہتا جی ہے قتادہ، کہیں جناب ہے دیکھو کی ہوا ہے میرے لال کی ہوا ہے؟ میں جنگ کر رہے تھے تو میری آنکھ نکل گئی ہاتھ تے. کہاں ادھر دکھاؤ. بسم اللہ الرحمن. آنکھ رکھی انہوں نے کہا پہلی نالوں زیادہ روشن ہو گئی آنکھ. عبداللہ بن عتیق رسول اللہ کے گستاخ کو مارنے کے گیا، واپس آئے نعرہ لگایا. کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد دی کہ تم نے جہنم رسید کر دیا گستاخ کو. کہا یا رسول اللہ لیکن اللہ تو ٹوٹ گئی ہے. کون سی ٹانگ ہے؟ یا رسول اللہ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا وہ سرجری ایسے کرتے تھے، وہ ایسا اسپتال تھا وہاں پہ. اور اس وقت ساری جو ٹانگ تھی وہ کہتے ہیں ساری زندگی دوسری سے زیادہ طاقتور ہو گئی تھی. مثالیں دیتا چلا جاؤں. میں نے کہا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو میں دوستوں جو نوجوان ہے آپ سے یہ کہتا ہوں اللہ کے واسطے. میں ہانگ کانگ گیا تھا 2 سال پہلے انٹرنیشنل سیرت کانفرنس. وہاں کے جو اسکالرز آتے انہوں نے جو سب سے مشکل کام تھا نا، میں جب گیا تو میں نے سفیر بھی بیٹھے ہوئے تھے، امریکہ کا سفیر تھا، چین کا تھا، سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایک اردو کا شعر جو تھا نا، میں کہا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے، قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے. جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، بلبل کو دیا نالا تو پروانے کو جلنا، غم ہم کو دیا جو سب سے مشکل نظر آیا. میں کہا سب سے مشکل ٹاپک مجھے دیا ہے کہ ناموس رسالت اور آج کا مسلمان. یہ سب سے میرا ٹاپک مجھے انہوں نے دے دیا. اللہ نے کرم کیا، میں نے نبھایا. 1 گھنٹے کا لیکچر انگریزی میں ہے، جو نوجوان ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. رات کو کھانا تھا. امریکن ایمبیسڈر نے مجھے آگ گلے لگایا، بڑا خوبصورت جوان صاحبزادہ جتنا قد تھا، ساتھ بیگم تھی. اس نے کہا یہ جو آج آپ نے اسلام بتایا اور پیغمبر اسلام بتایا ہمیں تو کچھ اور ہی سمجھتے رہے آج تک. یہ اتنی عظیم ہستی تھی، آپ کے پیغمبر کا یہ اسوہ مبارکہ تھا، یہ ان کی تعلیمات تھی. کہ لگا میں تو انٹرسٹڈ ہو گیا ہوں، مجھے آپ پڑھوائیں. میں تو بہت حیران ہو گیا ہوں، ہم کیا سنتے تھے لوگوں کے پاس. میں نے کہا بھائی کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے. کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. دنیا کا بہت بڑا جو ہسٹورین ہے نا، میں بہت باتیں آپ کو سنا سکتا ہوں، بڑے حوالے جاتے. ایک حوالہ خوبصورت سناتا ہوں آپ کو. لمرتان فرینچ رائٹر ہے، ہسٹورین ہے، سب سے بڑا نام ہے فرانس کا. تاریخ پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ پہنچا. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے اسمالنس آف مینز، greatness of purpose and astounding results are the 3 criteria to judge the human genius. کہتا ہے کہ وسائل کی کامیابی، عزائم کی بلندی، حیران کن نتائج، یہ 3 طریقے ہیں کسی انسان کی عظمت کو جاننے کے لیے. We may well ask, is there any other person in the human history who can be compared with Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم؟ پوری تاریخ انسانی میں کوئی اور ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں لا کھڑا کر دیا جائے؟ ہم اس آقا کے غلام ہیں، اور اس آقا کی ہم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں صحابہ کو، جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا اس کے لیے ایک خوشخبری، ایک مبارک بات.
اور یہ جو فیصلہ آباد والے آئیں گے نا بعد میں، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، یہ مجھ پہ جب ایمان لائیں گے نا 7 مبارکیں 7 خوشخبریں ان کے لیے. یہ ہے آقا کی آپ سے محبت نسبت. یار وہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آخری جو حدیث آپ کو سنا دوں، حضرت عبداللہ بن عمر ایسا عاشق رسول، اللہ اکبر، مسجد نبوی میں جاتے تھے تو جو ممبر مبارک اس پہ ہاتھ پھیرتے اور منہ پہ کرتے. بخاری شریف میں ہے، سفر میں جا رہے تھے، ساتھیوں سے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا، جاؤ نماز پڑھو. وہ سامنے بستی، وہ چلے گئے مسجد میں، آپ وہیں کھڑے رہے. جب وہ واپس آئے انہوں نے کہا سرکار تسی نہیں آئے پڑھنا؟ کہ میں ایتھے نماز پڑھی. کیوں؟ یہاں آقا کے قدم مبارک لگے تھے، میرا جی چاہتا تھا عبداللہ بن عمر کی پیشانی وہاں لگے جہاں آقا کے قدم پاک لگے تھے. یہ محبت ہی عاشق رسول. ایک آدمی آیا، اس نے کہا کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں میں نے اسلام قبول کیا ہوتا. کہلے پھر تو کی کردا؟ کہندا پھر میں حضور دے پائے اقدس نو چمدا کردا، حضور دی پیشانی مبارک چمدا، میں حضور دے دستے اقدس نو بوسے دیندا. تے کہہ لگے میں تینوں ایک اور بڑی ایمان افروز تے خوشی والی خبر نہ سنا دواں. کہ سنائے؟ کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دل میں میری محبت ہوگی اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. یار یہ ہماری نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ان کا کرم ہے. آخری بات سنا دوں، حدیث سنا دی، اب آپ کو گیری ملر کی بات سنا دوں، کاش لوگوں کو سمجھ آ جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی ہے وہ قیامت تک حق ہے، سچ ہے، کبھی غلطی ہو سکتی ہے. دنیا کی ساری سائنسیں غلط ہو سکتی ہیں، رسول اللہ کی بات الٹیمیٹلی یہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے، فائنل ٹروتھ ہے، سب ادھر ہی آئیں گے. گیری ملر امریکن ہے، بہت بڑا آدمی، اس نے کتاب لکھی ہے امیزنگ قرآن، حیران کن قرآن. کہتا ہے یار گل چھوڑو، میں بھی بڑی زندگی بڑے تکے کھاتے نہیں، تو میں تانوں سجیسٹ کرنا اپنے امریکن سارے سجیسٹ کی کرنا میں تانوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے مان لو. کہنا 14 صدیاں پہلے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سانوں دسیا کہ ہر شے پانی تو حیات پیدا کیتی ہے. کہندا 1981 جنوں جڑا ملیا نوبل پرائز وہ اس گل تے ملیا کہ جی حیات پانی تو پیدا کیتی گئی. تو کہندا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں پہلے کہتی. پھر کہندا سادہ جی گل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہد جڑا ہے دی شفا ہے. کہندا ریسرچاں ہوندیاں رہیاں، ماڈرن ریسرچ یہ ہے کہ شہد جڑا اصلی ہے، شاید فیصلہ آباد کسی نے ملتا ہوئے، میں تو ویسے باہروں منگواتا وہ بھی نہیں اصلی ملتا. نہ رکھا مکی شہد، مدنی شہد، اسلامی شہد، غیر اسلامی شہد، فلانا شہد، لیکن کوئی قسمت والا ہو جنہوں مل جائے. شہد کی 1 چمچ کے اندر 800 شفا کے انگریڈینٹس ہیں. 800، یہ ریسرچ آ گئی. اس نے کہا کہ اب مان گئے ہو، اس وقت تو کوئی لیبارٹری بھی نہیں تھی عرب میں. اچھا پھر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتلا شوربہ کھایا کرو اور روٹی انچنے آٹے کی کھایا کرو. کہتا ہے اب ساری دنیا جو ہے وہ کہتی ہے وہ ڈبل روٹی کیا کہتے ہیں اس کو صاحب ہیں، وہ کیا روٹی کو کیا کہتے ہیں، پیر جی بیٹھے ہیں، پیر نعیم شاہ کی کہتے ہیں، ہاں براؤ بریڈ جس کو کہتے ہیں نا آج کل براؤ بریڈ. یہ اس نے کہا کہ وہ روٹی یہ کھاتے تھے. اور سارے ڈاکٹر دنیا کے کہتے ہیں ہارٹ کے مریض کو بھی کہ پتلا سوپ پیا کریں. کہتے 14 صدیاں پہلے جب من جاندے تو ساڈیاں 14 صدیاں تو نہ خراب ہو دیا. آخری بات بڑی دلچسپ، کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، میں اس لیے اسلام قبول کیا، میں ہر بات سچی ہے. کہتا ہے مثلا ابو لہب سب سے بڑا دشمن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جب قرآن کی یہ آیت سورت اتری تبت یدا ابی لہب وتب، تو یہ جہنم کا ایندھن یہ اور اس کی بیوی بن گئے. کہنے لگا 10 سال اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اب زندہ رہا. بڑا آسان تھا اس کے لیے، عرب تھا. وہ دوسرے دن کہتا لو جی میں کلمہ پڑھنا، میں مسلمان ہونا، کیا قرآن غلط ہو گیا؟ جی قرآن نہیں غلط ہو سکتا. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاں یہ صحابہ کے معاملے پہ بحث نہ کرو، اللہ نے فائنل فیصلہ کر دیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کی بات قیامت تک غلط. قرآن تو کہتا ہے آپس میں ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور آج کے ہمارے مولوی حضرات جو ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، ہم آج جنگ جمل جنگ صفین کے اب فیصلے کر رہے ہیں. ہم وہ باتیں اپنی تاریخ کی لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا نقصان اٹھایا تھا.
خدا کا خوف کرو. میں جاتا ہوں یونیورسٹیوں میں, میں ماڈرن کالجوں میں جاتا ہوں, ہر ہفتے میرے لیکچر ہوتے ہیں, میں ملک سے باہر جاتا ہوں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے لیے کیا عذاب کرتے. میں نے ایک کیس کیا صاحبزادہ صاحب, ہمارے بہت بڑے عالم تھے, میں نام نہیں لیتا, ان کو سزائے موت ہونے لگی تھی. ججز حضرات بھی پریشان تھے جو فیصلہ کرنے والے تھے. دوسرے مسلک کے لوگ جو تھے ہمارے مسلک کے عالم دین کے خلاف تھے, انہوں نے بڑے بڑے وکیل کیے. جو ان کے وکیل تھے وہ بعد میں سپریم کورٹ کے جج ریٹائر ہوئے, بڑے میرے مہربان. مجھے ججز نے بلایا, عدالتی معاون اس کو کہتے ہیں, کہ عدالتی معاون کے طور پہ آپ جی آ جائیں. میں وہاں گیا, جا کے میں نے اپنے عالم دین کو سمجھایا کہ حضرت صاحب یہ جو لفظ بیچ میں ہے نا کوئی مشکوک, اس کو نکال دیں اپنی کتاب سے, آپ کی جان بچ جائے گی. اب پہلے وہ مانتے نہیں تھے, کہنے لگے کہ ان کو میرا تعارف نہیں تھا, کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آپ پھر مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. میں نے کہا ہاں الحمدللہ, میں بیان کروں. تو ججی بھی ہنسنے لگ گئے, وہ کہہ لے غازی صاحب تانوں پتہ نہیں مولانا صاحب. میں نے شروع کیا, 2 گھنٹے میں بحث کرتا رہا, رسول اللہ کی شان بیان کی. انٹرول ہوا, بعد میں پھر شروع ہو گیا. جب 2:30 بجے نا تو رو رہے تھے دونوں طرف کے لوگ, ہمارے بھی دوسرے مسلک کے بھی جج بھی رو رہے تھے. تو میں نے کہا ججی سے کہ حضور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں میں نے بیان کی, حضور کی شان کا دباچے کا کچھ حصہ بیان کیا ہے. حضور کی شان کے لیے جبریل امین کی زبان ہونی چاہیے, حسان بن ثابت کی ہونی چاہیے, عائشہ صدیقہ کی زبان ہونی چاہیے, فاروق اعظم ابوبکر صدیق کی زبان ہونی چاہیے, علی المرتضیٰ کی زبان ہونی چاہیے, اشرا مبشرہ کی زبان ہونی چاہیے, اور اقبال کی زبان. اب ہم اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے ہیں, اور وہ تو ہمارا وکیل ہے اتنا بڑا, وہ تو کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب, شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تو وہ تو اس دنیا میں کہتا کہ خیمہ فلاک کا استادہ, خیمہ فلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے. اور پھر کہتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اس بات کو سمجھ لو مجھ سے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. 750 سال دنیا کے بجھے ہوئے علم کے چراغ ہم سے روشنی لیتے تھے. میں نہیں کہہ رہا, امریکہ کا صدر نکسن اپنی کتاب سیز دی مومنٹ میں لکھتا ہے کہ 7.5 صدیاں علم کے چشمے مشرق سے بہتے تھے اور مغرب کو سیراب کرتے تھے. ہم وہ لوگ ہیں, ہم ان کے ماننے والے ہیں. آج کی نوجوان نسل اللہ کے واسطے علماء ان کو یہ اختلافی باتیں نہ پڑھاؤ, یہ مردے جو دفن ہو چکے ان کو نہ دوبارہ کھڑے کرو, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں بتاؤ. میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, وہ ماڈرن بچیاں, وہ جنہوں نے سلیو لیس پہنی ہوتی ہے, میں نے ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی دیکھی ہیں, میں نے روتے ہوئے ان کو دیکھا. اقبال کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے کہا میرا ایمان, نیاز الدین کے نام خط لکھا, میرا ایمان اور یقین ہے کہ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح 14 صدیاں پہلے اپنے صحابہ کو نوازتے تھے, آج بھی اپنے غلاموں کو اسی طرح نوازتے ہیں, نواز سکتے ہیں, قیامت تک نوازتے رہیں گے. لوگوں نے کہا پھر آپ مینار پاکستان منٹو پارک میں کیوں نہیں جا کے یہ بات کہتے؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے میں آقا کی بات کروں اور کم ظرف لوگ اس پہ اعتراض شروع کر دیں. نہیں جی سرکار کی میں فیض پہنچانے میں, سرکار فیض پہنچاتے ہیں, آپ ذرا ادھر توجہ تو کریں. تو دوستو یہ جو ماحول دیکھ رہا ہوں نا, یہ نور, یہ رنگ, یہ صاحبزادے کا جب میں آیا تھا نا اور رنگ تھا, اب انوار اور نکل رہے ہیں. کیا اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے جو خوش ہو جائے نا اس کو بھی جنت مل جاتی ہے. آپ حیران ہوں گے, اس میں بڑے دلائل دے سکتا ہوں. ہائے ہائے ہائے, جنگ والے نے کیا کہا جی, ساحر صدیقی, ساغر نہیں, ساحر صدیقی نے کہا یا رسول اللہ جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں, جس جا بھی تیرے قرب کے آثار ملے ہیں, معمور تجلی در و دیوار ملے ہیں. اور لوگوں, ارے لوگوں, آپ میں سے ہر کوئی کہے لوگوں, ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو, سرکار ملے ہیں مجھے, سرکار ملے ہیں. اور کون سی سرکار ہے؟ نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا, نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا. کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نا تو کہا یا اللہ اے ایڈی اعلیٰ امت ہوئے گی, اے بہترین امت ہوئے گی ساری امتوں چو, اے سب سے زیادہ تعداد ہی چھوڑ گئے, تو یا اللہ امت منو دے دے. اللہ نے فرمایا نا,
اے امت میں اپنے محبوبہ سے ریزرو کر دیتی ہے. اے فیض رسول جڑا انہوں کا ہی غلام رہے گا. اے سارے جڑے بیٹھے نے پگڑیاں والے سارے باریش ہے سب اے جڑے بغیر ریش نے اے بھی وہ ریزرو ہماری سیٹیں پہلے سے ریزرو ہے. کہا نہیں یہ میرے محبوب کے لیے امت. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا چل پھر یا اللہ میں نے بھی انہوں نے امتی بنا دے. نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں. اور لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو سرکار ملے ہیں مجھے سرکار ملے ہیں. میں آخر میں حافظ بدر الدین کی وہ جو ربائی ہے اس پہ ختم کرتا ہوں آپ کو شامل کر کے. انہوں نے کہا تھا کہ ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر بھی نگاہ کرم یا محمد, ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والی, نگاہوں میں ہے تیری بخشش کا عالم, کھڑے ہیں تیرے در پہ تیرے سوالی. جہاں سے ملی تھی بسیری کو چادر, جہاں کیف ساما تھی روح غزالی, وہیں لے کے آیا ہوں کلیوں کے گجرے, وہیں لے کے پہنچا ہوں پھولوں کی ڈالی. اور یا رسول اللہ آمین کہنا آپ نے. یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر, ہمیں پھر عطا ہو شان بوزر, ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی, دمکتے رہیں تیرے گنبد کے جلوے اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. وآخر دعوانا الحمدللہ. 5-7 منٹ زیادہ ہو گئے تو معاف کر دینا. تشریف آتے ہیں ثنا خان حبیب الحبیب حضرت علامہ مولانا پیر جہانگیر صاحب. درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے بابل کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی. اٹھیا کہ سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ ہمارا نبی کے بڑے. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، 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 کہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کہ بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا